الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سلسلہ درس عادت عبادت کیسے بنتی ہے۔ بار بار یہ بات اس لیے دہرائی جا رہی ہے کہ انسان کی یہ طبیعت ہے کہ اسے جب بار بار بات کہی جاتی ہے تو اس کے دل میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے۔ عربی کا مقولہ ہے اذا تکرر تقرر فی القلب، بار بار کہنے سے دہرانے سے دل میں قرار پکڑ جاتی ہے وہ بات۔ تو اس لیے ہر سبق میں ہم یہ بات دہرائیں گے کہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے۔ اس کا سب سے پہلا اہم جز تو یہ ہے کہ سنت کی اتباع کی نیت ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ طریقہ وہ اپنایا جائے جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے۔ ان دونوں باتوں سے ہماری عادتیں عبادتیں بن جائیں گے۔ ان عادات میں سے ہم ایک عادت پڑھ چکے ہیں کہ سونے کی عادت، دوسری عادت ہم نے پڑھی ہے کہ خواب کی عادت، اب آج ہم پڑھیں گے بیدار ہونے کی عادت۔ ظاہر ہے کہ جو آدمی سوتا ہے اگر اس کی زندگی ہے تو وہ بیدار بھی ہوتا ہے، یہ ہر بندے کی عادت ہے۔ لیکن بیدار ہوتے وقت اگر ہم اپنی مرضی سے بیدار ہونے کا عمل اختیار کریں گے تو وہ صرف ایک عادت کی حیثیت ہوگی، لیکن اگر ہم اس عادت کو اس طریقے پر اپنا لیں جس طریقے پر ہمارے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے تو پھر یہ ہماری عادت نہیں رہے گی بلکہ عبادت بن جائے گی۔ اس میں آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ جلدی بیدار ہونا۔ جلدی کی لمٹ کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت اشعث رضی اللہ عنہ، کہ اذا سمع الصارخ قام فصلی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرغ کی آواز سنتے، اس کی بانگ کی آواز سنتے تو آپ اٹھ جایا کرتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ رات کے آخری پہر میں مرغ جو ہیں وہ اذانیں دینے شروع کر دیتے ہیں، اس موقع پر آدمی کو اٹھ جانا، اسے کہتے ہیں جلدی اٹھنا۔ بعض اوقات ہمیں اگر چھٹی ہو، کوئی ملازم ہے تو اسے چھٹی ہو تو وہ دیر تک سوتا رہتا ہے، اور اگر کوئی کاروباری ہے رات کو دیر سے سویا ہے تو وہ صبح بھی دیر تک سوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات نماز فجر بھی قضا ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ بیدار ہونے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ آدمی کو جلدی بیدار ہونا چاہیے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ آنکھوں کو ملنا، یعنی نیند کا خمار دور کرنے کے لیے آنکھوں کو ملنا، اس نیت سے کہ میرے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیدار ہوتے تھے، اگر ہم یہ طریقہ اس نیت سے اپنا لیں گے تو یہ طریقہ بھی ہمارے لیے وہ عادت نہیں رہے گی بلکہ عبادت بن جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں رات گزارنے کے لیے ٹھہرے۔ جیسے کوئی بانجا اپنی خالہ کے ہاں رہ لیتا ہے، بڑے اصرار سے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ ہمارے گھر میں تو ایک ہی تکیہ ہے، ایک ہی گدا ہے، تو آپ کیسے سوؤ گے؟ تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ میں نے
رات کے اعمال دیکھنے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندر کون کون سی عبادتیں کس طریقے سے رات گزارتے ہیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ لمبائی میں سو جانا، میں چوڑائی کی طرف سر رکھ کے سو جاؤں گا۔ تو بڑے اصرار کے ساتھ رہے اور ساری رات نوٹ کرتے رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رات کو اٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک ایک بات نوٹ کی ہے، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے اپنی آنکھوں کو مل کر اپنے نیند کا خمار دور کیا۔ تو یہ نیند کا خمار دور کرنے کے لیے آنکھوں کو ملنا، یہ بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ اٹھ کر منقول جو دعائیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں ثابت ہیں، ان میں سے ساری دعائیں یاد ہوں تو ساری پڑھ لیں، نہیں تو کوئی ایک دعا تو ضرور پڑھ لیں۔ ان میں سے ایک دعا میں نے لکھی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یہ تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے، بچپن میں ہی یہ یاد کرا دی جاتی ہے، ایک دفعہ دہرا لیں اس کے تلفظ ٹھیک ہو جائے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس کا ترجمہ ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں، تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے مجھے زندہ کیا ہے، اور یہ زندگی بھی مجھے مرنے کے بعد دوبارہ عطا کی ہے، کیونکہ نیند جو ہے اس کو کہا جاتا ہے اخت الموت، یہ تو موت کی بہن ہے۔ یعنی جس طرح مردہ آدمی سنتا نہیں، بولتا نہیں، دیکھتا نہیں اور وہ دنیا کے کوئی کام نہیں کرتا، اس طرح گویا کہ اس کے اندر بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ پاس سویا ہوا آدمی نہ سن رہا ہوتا ہے، نہ دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ بول رہا ہوتا ہے، تو گویا کہ اس کی کیفیت جیسی ایک کیفیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی روح قبض کر لیتے ہیں جب کسی کو موت آتی ہے، اور اس وقت بھی روح قبض کر لیتے ہیں جس وقت نیند آتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ نے ایک دفعہ روح قبض کی، دوبارہ زندگی دی، تو اس لیے کہا احیانا بعدما اماتنا، کہ اللہ نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ایک دن آنا ہے کہ ہم سب نے اسی کے سامنے اٹھ کر اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو یہ دعا پڑھنا یہ سنت دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، ایک اس کے نیچے بھی میں نے لکھی ہے، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی، کہ میں شکر ادا کرتا ہوں اس اللہ کا جس نے میرے جسم میں عافیت عطا فرمائی، ورد علی روحی، اور میری روح کو میرے لیے واپس کر دیا، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ، اور مجھے اپنا ذکر کرنے کی اجازت دے دی۔ تو یہ دعا بھی مسنون دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، ساری یاد ہوں تو بہت اچھا، نہیں تو کم از کم کوئی ایک دعا جو ہے وہ ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ اس طرح چوتھا ادب یہ ہے کہ اسی روایت میں، جس روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رات کے معمولات دیکھنے کے لیے رات گزاری، اسی روایت میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ آپ نے بیدار ہونے کے بعد سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھا۔ تو وہ آخری رکوع جو ہے اگر زبانی یاد ہو جائے تو بہت اچھا، تو آدمی زبانی جو ہے وہ رکوع پڑھ لے، نہیں تو آدمی اوپر سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، جب تک زبانی یاد نہ ہو۔ سنت عمل کو زندہ کرنے کے لیے پہلے وضو کر لیں، اس کے بعد اس پورے رکوع کی تلاوت کر لیں۔ تو یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھنا یہ بھی جاگنے کے آداب میں سے ایک مسنون عمل ہے۔ اسی طرح پانچواں ادب یہ ہے کہ جب آدمی بیدار ہو تو سب سے پہلا کام مسواک کرنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا مسواک کرنا، تو مسواک کرنا یہ مسنون عمل ہے۔ جیسے ہی بیدار ہو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ذکر کرتے ہوئے ابن عمر فرماتے ہیں، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بَدَأَ بِالسِّوَاكِ، جب آپ بیدار ہوتے تو سب سے پہلا عمل آپ کا مسواک کرنا ہوتا تھا۔ اس کے بعد چھٹا ادب یہ ہے
کہ دونوں ہاتھوں کو اس گھٹنوں تک اچھی طرح مل مل کے دھو لینا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا، کہ جب تک اپنے ہاتھوں کو 3 دفعہ اچھی طرح دھو نہ لیں اس وقت تک کسی پانی کے برتن میں اپنے ہاتھوں کو نہ ڈبوئیں۔ اور آگے وجہ بتائی فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کیونکہ اس آدمی کو سوتے ہوئے یہ پتہ نہیں کہ ساری رات اس کے ہاتھ نے کہاں گزاری ہے، یعنی بعض اوقات ہاتھ کو کوئی ایسی نجس چیز لگ جاتی ہے جس کا سوتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، تو اس لیے سب سے پہلے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے آدمی کو اپنے ہاتھ 3 دفعہ دھو لینا، یہ بیدار ہونے کے آداب اور مسنون اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اس کے بعد وضو کرنا، اور وضو کرتے ہوئے آدمی جو ہے خاص طور پر ناک کو اچھی طرح صاف کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا استيقظ احدكم من منامه، جب تم میں سے کوئی آدمی نیند سے بیدار ہوتا ہے فتوضأ، تو اسے وضو کرنا چاہیے، فلیستنثر 3 مرات، اور ناک میں پانی ڈال کر اسے 3 دفعہ اچھی طرح جھاڑنا چاہیے، صاف کرنا چاہیے۔ فإن الشیطان یبیت علی خیاشمہ، کیونکہ شیطان ساری رات اس کے ناک کے بانسوں میں گزارتا ہے، تو اس لیے اس کے اثرات کو دور کرنے کے لیے آدمی سب سے پہلے وضو کرے، اور وضو میں جو عمل ناک صاف کرنے کا اس کو اہتمام کے ساتھ اچھی طرح صاف کرے۔ اسی طرح اس کے بعد ادب ہے گھر والوں کو بیدار کرنا۔ بعض اوقات آدمی خود نمازی ہوتا ہے، خود تو اٹھ جاتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، سارے گھر کے افراد سوئے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے وہ خود بیدار ہوا ہے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا استيقظ الرجل من الليل، جب آدمی رات کو بیدار ہوتا ہے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، وَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ، دونوں پھر نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعتیں بھی پڑھ لیتے ہیں، كُتِبَ مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا أَوِ الذَّاكِرَاتِ، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں لکھ لیتے ہیں جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ تو آدمی خود بھی بیدار ہو، گھر والوں کو بھی بیدار کرے، اگر تہجد کا موقع ہے اس وقت بھی بیدار کر لے، تاکہ دونوں اس نیکی کے عمل میں وہ شریک ہو سکے۔ اسی طرح ایک ادب یہ بھی ہے کہ اٹھ کر یہ نہیں کہ دنیا کے کاموں میں جو ہے مصروف ہو جائے، اگر کھیتی باڑی والا ہے تو جلدی اٹھائے اور سیدھا کھیتوں میں چلا گیا، کوئی تجارت والا ہے تو سیدھا تجارت میں چلا گیا، نہیں، سب سے پہلا عمل بیدار ہونے کے بعد نماز پڑھنا ہے۔ اگر تہجد کا وقت ہے تو تہجد کی نماز پڑھے، نہیں تو کم از کم فجر کے وقت میں فجر کی نماز پڑھ کر پھر دیگر کاموں میں مشغول ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ صبح اٹھ کر بازار کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو اٹھ کر مسجد کی طرف نماز کی طرف آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان آداب کا خیال کرتے ہوئے بیداری کے اس عمل کو جو ہماری عادت ہے اس کو عبادت بنانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عادتوں کو عبادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔